اس ویڈیو میں ہم لین کمانڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ نے لین لگانی ہو تو پھر آپ اس کو کیسے لگا سکتے ہیں۔ لین کمانڈ کو اپلائی کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس ہوم ٹیب میں ڈرا پینل میں موجود لین کمانڈ کو سلیکٹ کریں تو آپ اس سے بھی لین لگا سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کی کمانڈ ٹائپ کریں، جیسا کہ لائن کی کمانڈ LINE ہے۔ تو اگر میں لائن لکھوں گا اور انٹر پریس کروں گا تب بھی آپ کی لائن کمانڈ سلیکٹ ہو جائے گی، یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ صرف اور صرف اگر لائن کی شارٹ کمانڈ L لکھ کر اور انٹر کی پریس کریں گے تب بھی آپ کے پاس کمانڈ لائن میں لائن کمانڈ شو ہوگی، جس میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا فرسٹ پوائنٹ لگائیں۔ تو اگر میں یہاں پر ایک ریکٹینگل بنانا چاہوں اور اس کا میں یہاں پر فرسٹ پوائنٹ لگا دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پر رائٹ سائڈ پر میں 10 یونٹ لمبی لائن لگانا چاہتا ہوں تو میں 10 لکھ کے انٹر کروں گا، اور اگر میں 5 یونٹ کو اوپر لے کے جانا چاہوں تو میں یہاں پر کرسر کا رخ اوپر کروں گا۔ یہاں پر یہ جو گرین لائن آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر یہ پولر ٹریکنگ آن ہے۔ تو آپ نے لائن لگاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو آپ کا پولر ٹریکنگ موڈ آن ہو، دوسرا آپ کا آبجیکٹ سنیپ ٹریکنگ بھی آن ہو اور آبجیکٹ سنیپ بھی آن ہو۔ بعد میں اسٹیٹس بار کی ان ٹولز کو ڈسکس کریں گے تب اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے۔ تو آپ یہاں پر کرسر رکھ کر جب اس کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہو تو 5 یونٹ انٹر کریں گے تو یہاں پر لائن لگ جائے گی۔ آبجیکٹ کو زوم ان زوم آؤٹ کرنے کے لیے آپ ماؤس ویل کا یوز کریں اور اس کے ویو کو ایڈجسٹ کریں۔ لیفٹ سائڈ پر لگانے کے لیے آپ پھر سے 10 ٹائپ کریں گے اور انٹر کی پریس کریں گے، اور یہاں پر اس کو کلوز کرنے کے لیے اگر میں 5 لکھ کر ٹائپ کرتا ہوں تو پھر یہاں پر یہ ریکٹینگل بند ہو جائے گا، یا اس کے علاوہ اگر آپ کلوز پہ بھی کلک کریں گے تو یہاں پر یہ ریکٹینگل بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کوآرڈینیٹ سسٹم میں لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس دونوں کے کوآرڈینیٹس یہاں پر 0 ہوتے ہیں۔ تو اگر میں لائن کمانڈ L ٹائپ کر کے انٹر کی پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد پہلا پوائنٹ ایبسولوٹ کوآرڈینیٹ سسٹم کے تحت انٹر کرنے کے لیے اگر میں 0,0 انٹر کرتا ہوں تو یہاں پر x کی ویلیو بھی 0 میں نے انٹر کی اور y کی ویلیو بھی 0، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پہلا پوائنٹ یہاں پہ اپلائی ہو گیا۔ اگر میں 10 یونٹ یہاں پر جانا چاہوں تو اس کے لیے میں x کی ویلیو 10, y کی ویلیو 0، کیونکہ ہم صرف x ایکسس کی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، y ایکسس کی ڈائریکشن میں ہم اوپر نہیں جا رہے۔ تو x کی ویلیو میں نے 10 دی، انٹر کی پریس کروں گا، اور اوپر جانے کے لیے میں اب ٹائپ کروں گا 10، کیونکہ ہم آلریڈی x ایکسس کے 10 یونٹ پر موجود ہیں۔ تو کوما اور y کے لیے میں کیونکہ 5 یونٹ اوپر جا رہا ہوں تو 5 لکھ کے انٹر کی پریس کروں گا، اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ پر جانے کے لیے میں یہاں پر x کی ویلیو 0 ٹائپ کروں گا، کیونکہ x کی ویلیو یہاں پر 0 ہے، چاہے آپ یہاں پر اوپر کسی جگہ پہ کلک کریں یا نیچے، کیونکہ ہم یہاں پر نہ کہ رائٹ سائڈ پر ہو رہے ہیں اور نہ ہی لیفٹ سائڈ پر، کیونکہ x کی ویلیو رائٹ سائڈ پر جانے سے پازیٹیو میں آئے گی اور لیفٹ سائڈ پر جانے سے نیگیٹیو میں آئے گی۔ تو x کی ویلیو کیونکہ یہاں پر ہی آنی ہے اور یہاں پر x کی ویلیو 0 ہے، اور y کی ویلیو سیم اسی ہائٹ پر رہنی ہے جو کہ ہم اس سے پہلے 5 یونٹ دے چکے ہیں۔ تو x کی ویلیو 0, 5 انٹر، اور اس کے بعد واپس یہاں پر آنے کے لیے جیسا کہ میں نے پہلا پوائنٹ بھی یہاں پر اپلائی کیا تھا 0,0، تو یہاں پر ہماری لائن سٹارٹ ہوئی تھی، تو میں اس کے لیے پھر سے 0,0 لے کر اگر میں انٹر کی پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی ایک ریکٹینگل شیپ بن چکی ہے۔ انٹر کی پریس کریں گے تو ہم اس کمانڈ سے باہر ہو جائیں گے۔ یہاں پر تو میں نے یہ ریکٹینگل لگا لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کی ساری میجرمنٹ یہاں سے کی تھی، جو کہ ہمارا یہ اوریجن پوائنٹ ہے جہاں پر x کی اور y کی دونوں کی ویلیو ہمارے پاس 0 ہوتی ہے۔
لیکن ایسا میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ اگر میں رینڈم اس جگہ سے کہیں ریکٹینگل لگانا چاہوں تو اس کے لیے میں ریلیٹو کوآرڈینیٹ سسٹم یوز کروں گا. تو یہاں پر میں لائن لگاتا ہوں اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ فرسٹ پوائنٹ لگاؤ، تو جی فرسٹ پوائنٹ لگا لیا. اس کے بعد اگلا پوائنٹ اگر میں نے 10 یونٹ آگے کی طرف لے کر جانا ہے تو میں ایٹ دی ریٹ کا سمبل لگاؤں گا. اس کے بعد یہاں پر ایکس کے لیے 10 یونٹ کوما وائی کے لیے ہمارا 0 یونٹ انٹر. کیونکہ ایٹ دی ریٹ کا سمبل لگانے سے ہمارا یہی پوائنٹ اوریجن بن گیا ہے. اب یہاں پہ 5 یونٹ میں اوپر کی جانب جانا چاہوں تو اس ریلیٹو کوآرڈینیٹ سسٹم میں کام کرتے ہوئے آپ نے ایٹ دی ریٹ لگانا ہے تاکہ ہمارا یہ پوائنٹ 0 بن جائے. اس کے بعد وائی کی ویلیو کیونکہ ہم 5 یونٹ اوپر جائیں گے اور ایکس کی ویلیو چینج نہیں ہوگی تو ایکس کی ویلیو میں یہاں پر 0 دوں گا کوما وائی کی ویلیو 5 انٹر. تو دیکھیں گے کہ ہم یہاں پر اوپر چلے گئے. لیفٹ سائڈ پہ جانے کے لیے پھر سے ایٹ دی ریٹ تاکہ ہمارا یہی پوائنٹ پھر سے اوریجن بن جائے جہاں پہ ایکس اور وائی کی ویلیو 0 ہوگی. تو لیفٹ سائڈ پہ جانے کے لیے میں پھر سے ایکس کی ویلیو -10 کوما وائی کی ویلیو 0 انٹر. اور اس کے بعد اب نیچے جانے کے لیے ایٹ دی ریٹ کا سمبل. ایکس کی ویلیو ہماری یہاں پر 0 ہی رہے گی اور کوما لگانے کے بعد وائی کی ویلیو ہم 5 یونٹ نیچے جا رہے ہیں تو یہاں پہ -5 انٹر. تو اس طریقے سے آپ کا یہ ریکٹینگل بن جائے گا. اور اگر آپ اسی ریکٹینگل کو پولر سسٹم کے تحت بنانا چاہتے ہیں، اینگل سسٹم کے تحت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں لائن کمانڈ کو سلیکٹ کروں گا اور کمانڈ بار میں وہ ہمیں فرسٹ پوائنٹ لگانے کو کہہ رہا ہے تو میں یہاں پہ فرسٹ پوائنٹ کلک کرتا ہوں. رائٹ سائڈ پہ جانے کے لیے میں ایٹ دی ریٹ کا سمبل لگاؤں گا. اس کے بعد ہم نے 10 یونٹ جانا ہے تو 10 اور اینگل ہمارا یہاں پر اینگل کا سمبل لگانے کے بعد اینگل ہمارا یہاں پہ 0 ہوگا جیسا کہ آپ کرسر کے ساتھ بھی اینگل 0 دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد میں انٹر پریس کروں گا تو میں 10 یونٹ چلا گیا رائٹ سائڈ پر. اب اگر آپ کو اوپر یہاں پر لائن لگانی ہو تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری سیدھی لائن جو اوپر جاتی ہے وہ 90 اینگل پر ہوتی ہے. تو ایٹ دی ریٹ کا سمبل لگانے کے بعد میں یہاں پر 5 یونٹ لگاؤں گا اور اس کی ڈائریکشن 90 پہ رکھنے کے لیے اینگل کا سمبل لگانے کے بعد 90 ٹائپ کر کے اگر میں انٹر پریس کروں گا تو ہم 5 یونٹ اوپر کی طرف چلے گئے. اور اب لیفٹ سائڈ پہ جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اگر 0 ہوتا ہے، اگر اس کو اوریجن مانے تو یہاں پر 0 ہوتا ہے، اس سائڈ پہ 0 ہوتا ہے، یہاں پہ اوپر 90 اور لیفٹ سائڈ پہ 180. آپ دیکھیں گے کرسر کے ساتھ بھی آپ کو 180 نظر آ رہا ہے. تو میں یہاں پہ پھر سے ایٹ دی ریٹ تاکہ ہمارا یہ اوریجن پوائنٹ بن جائے. اس کے بعد میں نے 10 یونٹ جانا ہے تو 10 یونٹ اور اینگل کا سمبل لگانے کے بعد 180 انٹر. اور یہاں پر ریکٹینگل کو کلوز کرنے کے لیے میں پھر سے ایٹ دی ریٹ کا سمبل لگاؤں گا. 5 یونٹ ہم نے لمبی لائن لگانی ہے تو 5 یونٹ اور اینگل کا سمبل لگانے کے بعد نیچے کی طرف اینگل 270 ہوتا ہے تو 270 انٹر کرنے کے بعد جب میں انٹر کی پریس کروں گا تو یہاں پہ ہمارا یہ ریکٹینگل بن جائے گا اور انٹر پریس کر کے ہم اس کمانڈ سے بھی باہر نکل جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لائن کمانڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھ آ گئی ہوگی.